یا صالح تینا بما تعدنا، اے صالح تو لے آ ہمارے پاس وہ جس کا تو ہمیں ڈراوا دیتا ہے۔ ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں سے ہے۔ فاخذتهم الرجفہ، اب دیکھو خود انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ آ گیا عذاب۔ رجفہ کا معنی ہوتا ہے زلزلہ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ رجفہ سورہ ہود کے اندر بھی ہے اس کا ذکر، 65 اور 66 نمبر آیت کریمہ میں۔ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا نا، 3 دن کی مہلت دی تھی ان کو صالح علیہ السلام نے، جب یہ مہلت پوری ہو گئی تو ان پر عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے صالح اور آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کو بچا لیا، ان کے علاوہ باقی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو بعض حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں ایک ابو ریغال نامی آدمی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بچ گیا تھا، اس وقت ان کا آدمی تھا، یہ اس وقت ادھر حرم میں آیا ہوا تھا، حرم میں یہ حرم میں مقیم تھا، لیکن جب وہ حرم چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہوا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا اور راستے میں دفن کر دیا گیا۔ ادھر لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کی قبر کو پتھر مارتے تھے، پتھر۔ یہ صحیح ابن حبان میں ہے، 463 نمبر حدیث۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کے نیچے ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف ایک شخص بچا جو حرم میں تھا۔ پوچھا گیا وہ کون تھا تو آپ نے فرمایا وہ ابو ریغال تھا، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے نکلا عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا۔ یہ مسند احمد اور صحیح ہے، دوسرا مستدرک حاکم کی روایت ہے، 14160 نمبر ہے مسند احمد کے اندر یہ حدیث، تو سند ویسے صحیح ہے اس کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ جو ہے نا یہ جو زیادہ بڑا زلزلہ ہوتا ہے نا، سخت جنبش زمین کے اندر، اس کو کہتے ہیں۔ ترجف الراجفہ سورۃ نازعات کے اندر بھی لفظ آیا ہے، تتبعها الرادفہ، راجفہ رجفہ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے، جاسم گرے پڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے وقت آیا تھا یہ، صبح کے وقت جب دیکھے گئے تو اس طرح گرے پڑے تھے اپنے۔ یہ یہاں رجفہ کا لفظ آیا ہے، اور سورۃ ہود 67 نمبر آیت کے اندر نا صیحہ کا لفظ آیا ہے۔ صیحہ کا معنی ہوتا ہے چیخ، زوردار آواز۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عذاب ہے، زلزلہ بھی آیا اور زلزلے کے اندر ہی جانا یہ چیخ دار آوازیں بھی سنائی دیتی تھی، خوفناک آواز۔ کئی دفعہ ہے جو شدید زلزلہ ہوتا ہے نا اس کے اندر چیخ دار آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، آج کل بھی اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں۔ یہ پیچھے بہت بڑے زلزلے آئے تھے، ایک مظفر آباد کے اندر پہاڑوں کی چوٹیاں جو ہے نا وہ نیچے گر گئی تھیں، کئی زمین کے اندر بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں، بہت بڑی بڑی۔ اسلام آباد کے اندر بھی اس طرح، یہ کشمیر کے علاقے میں، اور اس سے پہلے وہ سونامی طوفان زلزلہ سمندری آیا تھا، وہ اس سے بھی بڑا تھا، 10 ملک اس کی لپیٹ کے اندر آ گئے تھے اس وقت۔ ان کے اندر جو ہے نا یہ چیخ دار آوازیں بھی ہوتی ہیں۔ فتولی عنہم، تولا یا تولا تولیان، اس کا معنی ہے یہ ان سے پھرے، ان سے پھرے یعنی واپس لوٹے۔ صالح علیہ السلام ان سے پھرے، وقالا اور کہا، یا قوم اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت لکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین
اور لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ یہاں تک ان کا واقعہ ہو گیا ہے، یہ 79 نمبر آیت کریمہ۔ اس کے بعد جو ہے نا لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ولوطن، اس کا عطف بھی پیچھے ہی ہے، اس طرح ہودن، صالحن، لوطن، پہلے نوحن آیا تھا نا، ارسلنا کا یہ مفعول ہی ہیں معطوفات۔ اور لوط کو بھیجا، ہم نے لوط کو بھیجا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشہ، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ یہ پہلے لفظ آ گیا نا سبقہ، جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ یہ لوط علیہ السلام جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، یہ بلکہ ان کے رشتہ دار تھے۔ یہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے بھی تھے اور نبی بھی تھے، امتی نبی ہو گئے نا لوط علیہ السلام، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ ایک نبی ہونے کے باوجود کسی دوسرے نبی کی امت سے ہو سکتا ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو وہ نبی بھی ہوں گے تو امتی بھی ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہیں کہ وہ اپنی نبی نہیں ہوں گے اس وقت، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، نبی نہیں ہوں گے اس وقت، صرف امتی، نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے، سمجھ لگی نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی کتاب و سنت کی ہی وہ تبلیغ کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کتاب و سنت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے نا شریعت، جو کتاب و سنت میں محفوظ ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے، یہ صحیح ہے۔ بلکہ تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ آئیں گے تو کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کریں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے، یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، تورات، انجیل اور کتاب و حکمت۔ تورات انجیل کی تبلیغ تو انہوں نے پہلے کر لی ہے، جب آئیں گے تو کتاب و سنت کی کریں گے، اس کی بھی تعلیم اللہ نے ان کو دی۔ آگے سمجھے؟ یہ بعض جو کتابوں میں لکھ دیتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ غلط ہے۔ در مختار کے مقدمے میں بھی لکھا ہوا ہے، در مختار کے مقدمے میں، یحکم بمذہبہ عیسیٰ ابن مریم، کہ ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے عیسیٰ بن مریم۔ یہ بالکل ہی غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے، یہ سمجھ لگی نا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، چلو اس کا ہو گیا ترجمہ۔ لوط علیہ السلام جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، تو یہ قوم جو ہے نا ان کی سدوم شہر کے اندر رہتی تھی، اہل سدوم، ان کا علاقہ تھا سدوم، یہ ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ تو ان کے قوم میں ایک تو توحید کی دعوت ہے نا، لا الہ الا اللہ کی، اور ایک خاص ان کے اندر جرم پایا جاتا تھا جو دوسرے لوگوں کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، اس کی تبلیغ۔ جتنا شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، ایک تو توحید کی انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور دوسرا جو ان کی قوم کے اندر ایک جرم پایا جاتا تھا، کم تولنا، کم ماپنا، اس کی بھی تبلیغ کی تھی انہوں نے ان کو خاص۔ تو ادھر یہ تھا، یعنی شرک اور
یہ ایک فاحشہ ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ فاحشہ کی جو ہے نا آگے تفسیر ہے یہ اگلی آیت کریمہ کے اندر، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم تو عورتوں کو چھوڑ کر، یہ من دون النساء کا ترجمہ ہے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو۔ ان کا فعل جو ہے نا یہ بہت زیادہ کبیح تھا، کبیح فعل بد، ہم جنس پرستی جو ہے نا ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم۔ تو بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اس سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے نا، عورتوں کو پیدا کیا مردوں کے لیے کہ اپنی شہوت عورتوں سے پوری کرنی، وہ بھی جائز طریقے سے، حرام طریقے سے وہ بھی منع ہے، نکاح شرعی نکاح کر کے، لیکن اگر غیر شرعی نکاح یا نکاح کے بغیر کرے گا نا وہ بھی فاحشہ ہے، پھر یعنی کبیرہ گناہوں کے اندر آتا ہے فاحشہ۔ لیکن یہ جو ہے نا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اگر کوئی مثلا نکاح کر لے کوئی مرد کے ساتھ پھر بھی حلال نہیں، یہ پھر بھی فاحشہ ہے۔ یہ غیر مسلم ممالک، کئی یورپی ممالک، ان کے اندر ہے یہ قانون، اوپر حکومت کی طرف سے قانونی تحفظ انہوں نے دے دیا اس کو کہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیتے ہیں، مرد کا مرد کے ساتھ شادی کرنا، اور مسلمان ممالک کے بارے میں بھی ان کے یہ جو ہے نا یہ برے نظریات ہیں اور برے عزائم ہیں ان کے، سمجھ لگی نا، کہ مسلمان ممالک کے اندر بھی اس طرح کے قانون بنے اور اس طرح یہ رواج پا جائے۔ کوشش ان کی ہمیشہ یہ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ناکام کر دے، ان کو خود ہی سنبھال لے اللہ تعالیٰ، آپ ہی اس طرح کے لوگوں کئی اللہ تعالیٰ نے یہ مسرفین لفظ استعمال کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اخرجوہم، ان کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، نہ کوئی جواب آتا تھا ان کو، بس دھمکی پر اتر آئے کہ جلا وطنی کی دھمکی ہے یہ، اور ساتھ کہنے لگے انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں، بہت پاک بنتے ہیں۔ یعنی ان پاک باز لوگوں کا ہم گناہ گار اور ناپاک لوگوں میں کیا کام۔ یہ بات انہوں نے جو ہے نا تنزیہ طور پہ کہی تھی، تنزیہ طور پہ، اور تمسخر مذاق اڑایا تھا ان کا، سمجھ لگی نا۔ یہ یتطہرون جو ہے نا باب تفاعل سے ہے، اس کے معانی میں ایک تکلف بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس میں اگر یہ معنی لیا جائے نا تکلف والا، پھر اس کا یہ ہوگا کہ یہ لوگ پاک باز بنتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ پاک باز نہیں ہیں، یعنی تکلف سے پاک بنتے ہیں، یعنی اپنا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے پاک ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ پاک نہیں ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل والوں کو، گھر والوں کو بچا لیا، نجات دے دی، مگر اس کی بیوی کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ یہ لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو عذاب سے بچا لیا، کیونکہ ان کا ایک ہی گھر مسلمان تھا۔ یہ سورہ زاریات کے اندر 36 نمبر آیت میں ہے یہ، تو ان کی بیوی ان کے اندر ہی رہتی تھی گھر میں،
یہ لوط علیہ السلام کی بیوی، ہاں، بیوی کے اندر ویسے یہ چیز موجود نہیں تھی، یہ فاحشہ والی، تو شرک جو ہے نا یہ، اور لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، کیونکہ یہ بالکل ثابت نہیں ہے کسی بھی تاریخ کے اندر کہ کسی نبی کی بیوی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو، فاحشہ کسی نبی کی بیوی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر نہیں کیا کسی بھی نبی کے لیے ایسی بیوی جو فاحشہ ہو، بدکار۔ ہاں شرک کرنے والی ہو سکتی ہے، شرک کرنے والی، جتنا یہ نوح علیہ السلام کی بیوی، اسی طرح یہ لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی نا، یعنی عذاب کے اندر یہ بھی یہ تباہ ہو گئی، ان کے ساتھ ہی عذاب نازل ہوا۔ آگے عذاب کی قسم بتائیے کہ کس طرح کا عذاب تھا وہ۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش۔ یہ مطرن جو آیا ہے نا یہ تاکید کے لیے ہے، اور تنوین اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے، یعنی ایک زبردست بارش۔ وہ اس طرح ہی تھی کہ ان کی بستی الٹ دی تھی، اور اوپر سے وہ پتھروں کی سنگریزوں کی بارش جو ہے نا وہ برسا دی تھی، تیس نیس کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی بستی الٹ دی۔ تو الموتفقہ جو اللہ نے فرمایا نا، الموتفقات، سورۃ النجم 53 نمبر آیت، اس طرح سورۃ توبہ 70 نمبر آیت، الموتفقات لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے الٹنے والی بستیاں، یعنی اللہ نے ان کو الٹا کے رکھ دیا۔ اس میں ویسے مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ جو الٹایا تھا اس کو، کئی کہتے ہیں کہ اوپر لے جائی گئی، پہلے فرشتے اوپر لے گئے تھے آسمان کے قریب، وہاں سے اس کو الٹا کر کے نا پھر ادھر گرایا ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ نہیں، اسی جگہ پر جو ہے نا اس کو الٹا کر دیا تھا، اسی جگہ پر، اوپر نہیں لے جایا گیا۔ شیخ محمد صالح عثیمین صاحب رحمہ اللہ، ان کا ویسے موقف یہی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر جو ہے نا اس کی اسی کو ترجیح دی ہے کہ اسی جگہ پر جو ہے نا اس کو الٹا کر دیا تھا اللہ نے، اور اوپر سے وہ پتھروں کی سنگریزوں کی بارش جو ہے نا وہ نازل کر دی تھی، تیس نیس کر دیا تھا لوط علیہ السلام کی۔ اور یہاں یہ اس طرح ہو گیا جس طرح زمین کا نیچے جو پانی ہے نا وہ اوپر آ گیا تھا۔ اس کو بحر میت کہتے ہیں عربی کے اندر، اس جگہ کو جہاں یہ رہتے تھے، اور عربی کے اندر اردو میں بحر مردار یا مردہ، بحر مردار کہتے ہیں اس کو، نقشے کے اندر ہوتا ہے فلسطین کی طرف، اس علاقے میں اس کا ذکر آتا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہم انا نعوذ بک من عذابک۔ کھنگر جو ہے نا، یہ کھنگر والے یہ پتھروں کی بارش برسائی تھی ان پر، یہ سورہ ہود کے اندر ہے، یہ 82 نمبر آیت۔ وہ علاقہ ایسا تباہ ہوا کہ اب تک آباد نہیں ہو سکا، ان پر عذاب کا باعث ان کے فعل بد اور اس پر اصرار کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے ساتھ کفر اور استہزاء تھا، یہ تھا سبب۔ شرک بھی تھا، پیغمبر کے ساتھ کفر کرنا، مذاق اڑانا، پھر یہ بد فعلی، اللہ بچائے۔ ایسے تو حدیث آتی ہے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، یہ حدیث ہے۔ فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوتا ہے۔ حافظ ابن قیم کی یہ کتاب ہے روضۃ المحبین، اس میں جو ہے نا اس مسئلے پر تفصیلی بحث ہے۔ انہوں نے ویسے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ لوطی کی سزا جو ہے نا یہ قتل ہی ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہی ہو، لوطی کی سزا قتل۔ یہ بعض فقہا اختلاف کرتے ہیں ویسے اس سے، حدیث کے مطابق اگر کوئی اسلامی حکومت ہو تو یہی ہے صحیح راجح، یعنی قتل، کیونکہ حدیث بھی آ گئی ہے اس کے بارے میں
یہ تفسیروں کے اندر بحث ہوتی ہے واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، سورۃ النساء والی آیت ہے نا، اس آیت کے تحت بحث لکھی ہوتی ہے تفسیروں کے اندر اس کے بارے میں۔ شیخ الاسلام کا بھی موقف یہی ہے، یہ قتل۔ بہرحال روضۃ المحبین دیکھ لینا آپ کتاب۔ اللہ بچا کے رکھے، بہرحال اللہ بچائے تو بندہ بچ سکتا ہے بہت بڑا جرم ہے یہ۔ انظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ مجرموں کے ساتھ جب عاقبہ کا لفظ آ جائے نا تو برا انجام ہی ہوتا ہے، کافروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ۔ اگر متقین کے ساتھ آ جائے نا تو پھر اچھا انجام ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہے والعاقبۃ للتقوی، تقوی کے لیے اچھا انجام ہے، اچھا انجام۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، آگے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی، یعنی اہل مدین کے جو بھائی تھے شعیب، ان کو بھیجا، ہم نے بھیجا۔ یہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ شعیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کی طرف بھیجا تھا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی۔ فاوفوا الکیل والمیزان، پس ماپ اور تول پورا کرو۔ اوفا یوفی ایفا ان، پورا کرنا اس معنی میں ہوتا ہے یہ، ایفا وفا سے ہے نا، پورا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ یہ ان کے اندر جو ہے نا یہ جرم پایا جاتا تھا، کم تولنا، کم ماپنا۔ یہ شعیب علیہ السلام نے اس سے بھی ان کو منع کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم تھا ان کا، اس سے بڑا تو وہ شرک تھا نا، شرک دوسرے نمبر پر ان کا یہ جرم تھا۔ تو شرک کی دعوت انہوں نے پہلے دی تھی، پھر اس کی دعوت دی۔ تو کیونکہ ہر نبی نے سب سے پہلے یہ شرک سے رکنے کی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے کلیہ بیان کر دیا ہے نا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی، سورۃ الانبیاء ہے یہ 25 نمبر آیت کریمہ۔ اس میں ہر رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہر رسول نے اس کی دعوت دی ہے، توحید الوہیت کی۔ تو دوسرے نمبر پر پھر دوسرے جرائم سے روکنے کی دعوت ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ شعیب علیہ السلام کا جو ہے نا معجزہ، کوئی جس طرح بینہ ادھر لفظ ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یہ قرآن میں ویسے کسی دوسری جگہ پر واضح نہیں آیا کہ وہ معجزہ کون سا تھا، تو ذکر نہیں ہے۔ ویسے تو جو کتاب ملتی ہے اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک معجزہ ہی ہوتا ہے، واضح روشن کتاب، جس طرح قرآن پاک کو معجزہ کہا گیا ہے۔
پہلے انبیاء کے معجزے وقتی ہوتے تھے، قرآن مجید ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، قیامت تک رہنے والا معجزہ۔ تو یہ بھی لکھا ہے ادھر کہ جب ان کے خلاف کوئی بات کرتا نا، جو کم تولتے تھے اور کم وزن کرتے تھے، ان کے خلاف کوئی بات کرتا تو سارے ہی وہ اس کے خلاف ہو جاتے تھے، اس کی بے عزتی کرتے تھے۔ اتنا حرص تھی ان کو، یعنی مال پر، مال جمع کرنا غلط طریقے سے، حرام طریقے سے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اس کی۔ آج کل بھی اس طرح ہی ہے، اگر کوئی ان کے خلاف کوئی بات کرے تو یہ خلاف ہو جاتے ہیں، جو ڈنڈی مارتے ہیں گاہک کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر نہ بیٹھو کہ دمکاتے ہو۔ او آدھا یو ایدو ای آد، دمکی دینا ہوتا، دمکانا کسی کو، یہ بھی ان کے اندر ایک جرم پایا جاتا تھا۔ یہ راستوں پر جو ہے نا ناکے لگا کر لوگوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے، کبھی ڈرا دمکا کر ان کی بے عزتی کرتے اور ان کا مال بھی چھین لیتے تھے۔ یہ اشتہاری ملزم جس طرح ہوتے ہیں نا، ڈکیٹ، بڑے ڈاکو، راستوں کے اندر جو بیٹھ جاتے ہیں، گاڑیاں لوٹ لیتے ہیں، مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، موٹر سائیکل والوں کو چھین لیتے ہیں، بڑا کسی کا موبائل نکال لیا، اس طرح وہ بھی کرتے تھے، وہ دھمکی دے کے جو ہے نا مال چھین لیتے تھے۔ اگر کوئی شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کی کوشش بھی کرتا نا، تو اس راستے سے گزرتا ہوا تو اس کو پیچھے ہٹا دیتے تھے زجر و توبیخ کر کے، تو ادھر آنے نہیں دیتے تھے، راستہ ہی بند کر دیتے تھے، شعیب علیہ السلام تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ تو وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو من اس کو آمن بہی، جو اس پر ایمان لائے، جو شعیب پر ایمان لائے یا اس راستے پر ایمان لائے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، شعیب پر جو ایمان لائے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ یہ اس طرح کی آیتیں پہلے ویسے گزر گئی ہیں، یہ کجی ڈھونڈنے کا مطلب یعنی کوئی ایسا نکالنا، اعتراض کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا نبی کی بات کے اندر، یا یعنی مشکوک ہی بنا دینا اللہ کا راستہ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، بہت تھوڑے تھے، تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ یہ وَانظُرُوا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد برپا کرنے والوں کا برا انجام کیسے ہوا۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو دے کر مجھے بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، فَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ کفر پر صبر کا حکم نہیں ہے، بلکہ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یہ جس طرح دوسرے مقام پر ہے نا سورۃ توبہ کے اندر، فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، یعنی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، یہ انداز ہے۔ تو آگے ان میں جو متکبر تھے، جو شعیب علیہ السلام کی دعوت کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے جو صالح علیہ السلام کی اس بات کا جواب دیا نا، وہ ذکر ہے۔ وہ دھمکی دینے پر اتر آئے تھے۔ یہ یاد رکھیں، جس کے پاس دلیل نہیں نہ ہوتی وہ دھمکی دینے پر اتر آتا ہے، جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ گالیاں دیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، اور جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں نا واضح،
وہ دھمکی نہیں دیتا، نہ ہی وہ گالی دیتا ہے، وہ تو دلائل پیش کرتا ہے۔ یہ اہل باطل کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے آج تک۔ آج بھی جن کے پاس دلائل نہیں نہ ہوتے وہ دھمکیاں دینے پر اتراتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ عام اہل بدع کا یہی حال ہے، عام شرک کرنے والے ان کا بھی یہی حال ہے، وہ وعیدیں، دھمکیاں اور گالیاں وغیرہ جو ہے نا یہ دیتے۔ فرعون نے بھی دھمکیاں دی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تھا۔ اس طرح یہ جو متکبر لوگ تھے نا، سردار بڑے اس کی قوم میں سے، انہوں نے بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے والذین آمنوا معک، اور ان کو جو ایمان لائے ہیں آپ کے ساتھ، نکال دیں گے، ضرور نکال دیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ قال اولو کنا کارہین، انہوں نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں۔ یہ اولو کنا کارہین، یعنی اگر ہمیں دونوں باتیں ہی گوارا نہ ہوں تو کیا پھر بھی ہم ایک ضرور اختیار کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال در حقیقت انکار کے لیے ہے، یعنی انہوں نے انکار کیا تھا، ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے نہیں کہا کہ اگر تم ہمیں مجبور کرو گے تو ہم مان جائیں گے تمہاری بات۔ ایسے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم تمہاری بات مان گئے تو اس سے تو لازم آئے گا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹے تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تمہارے ملت میں لوٹیں گے نا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم اب جو دعوت دے رہے ہیں نا اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے، تو یہ تو پھر اللہ پر افتراء ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا، اور یہ ہم تمہاری کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہ اللہ پر ہم افتراء نہیں باندھتے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور جو ہمارے رب نے ہر چیز کا وما یکون، اور ہمارے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ناممکن ہے، ان نعود فیہا، یہ کہ ہم لوٹیں اس میں، یعنی تمہاری ملت میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یا سب فیصلہ کرنے والوں سے تو بہتر ہے۔ یہ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، یہ اپنی قوم سے کہا۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ان کو وہ بڑے دھمکی دے رہے تھے، یعنی نیچے والوں کو، متکبر بڑے سردار، وہ دوسروں کو دھمکی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے شعیب کی اتباع کر لی، بے شک تم اس وقت یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوگے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اس حال میں صبح کی انہوں نے کہ اپنے گھروں میں گرے پڑے تھے۔ دیکھ لو انبیاء ایسے مشکلات کے اندر جو ہے نا قوموں کی طرف سے جو مقابلے میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں انبیاء،
لیکن لوگ جو ہے نا وہ ایسے مواقع میں انبیاء سے مدد مانگتے ہیں، نبیوں سے۔ تو نبی اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اگر نبی اس طرح مختار کل ہوتے، سب کچھ کر سکتے ہوتے، تو خود آپ ہی ان کا جو ہے نا وہ مقابلہ کر کے ان کو جلدی ہی جو ہے نا فیصلہ کر دیتے۔ سمجھ لگی نا؟ تو اپنی دعوت اور تبلیغ کو آسانی سے پہنچا سکتے تھے، پھیلا سکتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے، سارے انبیاء نے اللہ سے مدد مانگی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کمزور ہیں۔ پیروکار بھی تھوڑے تھے، نبی کے پیروکار وہ بھی کمزور، خود اپنے آپ کو ان کے شر سے بچانے پر قادر نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، اے میری قوم یا بنی اسرائیل، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ سارے انبیاء اپنی اپنی قوموں کو اس کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، تعلیم دیتے رہے ہیں کہ اس کے کٹن مرحلے مشکلات میں اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ لیکن لوگ جو ہے نا وہ انبیاء سے مدد مانگنے لگ گئے، بلکہ انبیاء سے بھی یعنی جو بعد ان کی امتوں میں سے جنہیں یہ اولیاء کہہ دیتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ بھی خاص نہیں رکھا، عام بزرگوں سے مدد اس طرح عام کر دیا ان لوگوں نے۔ تو قرآن کی تعلیم کے بالکل یہ خلاف ہے۔ تو یہ بہرحال انہوں نے ان کو یہ دھمکی دی تھی کہ تم خسارے میں پڑ جاؤ گے، اور جو ہے نا یہ نقصان پہنچے گا تم کو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس وقت عذاب میں مبتلا کر دیا، پکڑ لیا ان کو۔ یہ دو طرح کا ان پر عذاب آیا تھا، ایک وہی رجفہ والا زلزلہ، اور دوسرا صیحہ، یعنی سورۃ ہود کے اندر ہے یہ 94 نمبر آیت کے اندر۔ تو الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں بسے ہی نہ تھے، یعنی اس طرح ہو گیا کہ جس طرح ان گھروں کے اندر رہتے ہی نہیں تھے، اس طرح ہو گیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تو وہی خسارہ اٹھانے والے ہوئے۔ دیکھو آپ ان قوم کو کہتے تھے انکم اذا لخاسرون، اگر شعیب کی پیروی کر لی تو تم خاسرین ہو جاؤ گے۔ تو ادھر وہ خود آپ ہی خاسرین ہو گئے، آپ ہی عذاب آنے کے بعد۔ فتولی عنہم، پھر وہ ان سے واپس لوٹے، شعیب ان سے واپس لوٹے، وقال، اور کہا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی علی قوم کافرین۔ یہ وہی ہے جو پہلے ہود علیہ السلام نے صالح علیہ السلام نے کہا تھا نا، ان کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا۔ یہ باسا جو ہے نا اس کا معنی ہے تنگی، مصیبت، مال میں جو پہنچنے والی ہوتی ہے نا مصیبت مالی، فقر و فاقہ ہے مثلا، یا قحط سالی، قحط یہ بھی اس میں آ جاتا ہے باسا میں۔ اور ذرہ جو ہے نا یہ انسانی بدن کو پہنچنے والا نقصان، کوئی بیماریاں مثلا بدنی، جو بدن کو جو نقصان پہنچائے، مصیبتیں، آفات، بدنی آفات، یہ ذرہ ہے۔ باسا مالی، یعنی مالی نقصان اور بدنی نقصان جو ہے نا ان کا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ عذاب ادنا ہے، یہ دنیا کے اندر جو یہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں۔ ادھر ہے لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ کیونکہ کئی بندے ہوتے ہیں ویسے وہ مانتے ہی نہیں ہیں، زبانی کلامی بالکل تسلیم نہیں کرتے، سیدھے نہیں ہوتے۔ تو پھر جب عذاب آتا ہے نا کوئی آفت وغیرہ منوانے کے لیے، اس وقت جو ہے نا پھر
یہ دل ان کے ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ، جتنا آل فرعون کے اندر ایسے ہی ہوا تھا نا، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تھا پھر اسی طرح کے ہو جاتے تھے۔ اس طرح جو ہے نا، ایک ہوتی ہے بدحالی، ایک ہوتی ہے خوشحالی۔ بدحالی کے ساتھ بھی بندہ آزمایا جاتا ہے اور خوشحالی کے ساتھ بھی آزمایا جاتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ یہ پہلے اللہ نے ان کو اس طریقے سے، یہ بدحالی کے ساتھ، پھر بعد میں خوشحالی کے ساتھ، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل کر دے دی انہیں، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، تعداد ان کی بڑھ گئی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق یہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی۔ دیکھنا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس طرح کے جب حالات ہوں تو بندہ سدھر جائے۔ وہ ایسی ناڑی قومیں تھیں نا، یہ سمجھتے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جو اس طرح حالات بدلتے ہیں نا، یہ ایک معمول ہے، زندگی کا معمول ہے، یہ پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی اس طرح کی دونوں صورتیں پیش آتی رہی ہیں، کبھی خوشحالی کبھی بدحالی۔ ان کی نسبت انہوں نے اسباب کی طرف کر دی کہ جس طرح کے اسباب ہو جائے نا تو اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہی رہتا ہے۔ آج کل بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا ہی رہتا ہے زندگی کے اندر، حالانکہ وہ کئی دفعہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ آپ اس کے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کاروبار بند ہو جاتا ہے نا، کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی تکلیف، تو وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اس طرح ہوتا ہی رہتا ہے زندگی کے اندر، حالانکہ یہ اصل حقیقت اگر سوچا جائے نا تو وہ بندے کے اپنے جو ہے نا اپنا ہی قصور ہوتا ہے۔ آگے سمجھیں، خود آپ سبب بن جاتا ہے، اس طرف توجہ نہیں جاتی بندے کی۔ تو یہ ان کا بھی یہی حال تھا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ سوچتے نہ تھے، یعنی سمجھتے نہ تھے، ان کو شعور بھی نہیں تھا اس بات کا کہ ہم تو اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، واتقوا، بچ کر چلتے، گناہوں سے بچ کے مراد ہے، نافرمانی سے بچ کے، کفر سے بچ کے، شرک سے بچ کے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ضرور کھول دیتے ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات، برکتیں، بہت سی برکتیں، ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے انہیں اس وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر آ جاتا تھا نا، ادھر وہ پہلی قوموں پر جس طرح آتے رہے، بعد والی قوموں پر جس طرح عذاب آتے رہے، یہ طوفان، جراد، کمل، زفادے، اس طرح پتھروں کی بارشیں، طوفانی بارشیں، اندھیریاں، زمین کے اندر دنسایا جانا، مختلف طرح کے عذاب اچانک آتے رہے ہیں۔ یہ ویسے جو مومن موحد ہوتا ہے نا، نیک بندہ، اس کی حالت حدیث میں آئی ہے، عجبا لامر المومن فإن امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء صبر وان اصابتہ ضراء صبر۔ یہ مومن کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی نعمت پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اگر کوئی نقصان پہنچ گیا ہے، کوئی تنگی تکلیف، تو پھر صبر کر لے۔ یہ ہے اہل ایمان کی شان حقیقت میں۔ یہ مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، باب المومن امرہ کلہ خیر، 2999 نمبر حدیث ہے یہ۔ تو ولیکن کذبوا،
وَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے. بیاتن کا معنی ہے راتوں رات، جب کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. او امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے. ضحن کا معنی ہے دن چڑھے، اور وہ کھیل رہے ہوں. اف امنوا مکر اللہ، پھر کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں. مکر جو ہے نا، یہ لفظ تدبیر کے معنی میں اس کی اللہ کی طرف نسبت جو ہے نا ہوتی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ کئی جگہ پر ہے قرآن میں. اس کا معنی فریب کرنا، دھوکہ کرنا، اس معنی میں اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوتی. اس کی تدبیر ہے اصل میں تو اس کا معنی. اس لیے عربی اور اردو کے محاورے میں فرق ہے. یہ عربی کے اندر مکر کا معنی ہی ہوتا ہے یہ تدبیر کرنا یا خفیہ تدبیر کرنا. اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کافروں اور دشمنوں کے خلاف اس طرح کی تدبیر کرے کہ وہ جو ہے نا ہلاک کر دے، ان کو غالب آ جائے ان پر، ان کو مغلوب کر دے، ان کے پروگراموں کے اندر ان کو کامیاب نہ ہونے دے. نبیوں کے خلاف جو تدبیریں کرتے تھے ان کی تدبیروں کو ناکام کر دے اللہ تعالیٰ. تو اس معنی میں اللہ کی طرف نسبت یہ ہے. لیکن ماکر جو ہے نا، یہ اللہ کا نام نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر اسم سے صفت جو ہے نا، ہر اسم صفت کو متضمن ہوتا ہے. کلو اسم یتضمن صفتا من غیر عکس. مکر صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا ماکر نہیں ہے. تو یہ تدبیر کے معنی میں جو ہے نا یہ کہہ سکتا ہے کہ خیر الماکرین، جس طرح واللہ خیر الماکرین لفظ آیا ہے. اکیلا مطلق اس طرح نہیں کہہ سکتا ماکر، یا اس طرح کہہ سکتا ہے یم کرو بے مئی یم کرو، یم کرو بے مئی یم کرو، اس طرح کہہ سکتا ہے اللہ کے بارے میں. اف امنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں بے خوف ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. آگے فرمایا ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اور کیا اس بات نے ان لوگوں کی رہنمائی نہیں کی جو زمین کے وارث اس کے رہنے والوں کے بعد بنتے ہیں. من بعد اہلها یعنی پہلے چلے جاتے ہیں دوسرے لوگ، ان کی جگہ پر ان کے جانشین بن جاتے ہیں. تو کیا ان لوگوں کی اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہ سنیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد والے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑا. اگر ہم بھی اسی طرح کریں گے نا تو اللہ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے. یہ مکے کے جو تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کافر، عرب کے کافر، یہ چونکہ بعد میں آئے ہیں نا، تو پہلی قوموں کا جن کا تذکرہ ہو چکا ہے ابھی، ان کی نافرمانیوں کا اور ان کے عذابوں کا، ان پر جو عذاب آئے تھے. تو ان کو بعد والوں کو کہا گیا ہے کہ کیا ابھی تم نے ان واقعات کو سن کے بھی جو ہے نا نصیحت نہیں پکڑی.
عبرت نہیں پکڑی کہ تم ان کے واقعات کو دیکھ کے ہی جو ہے نا عبرت پکڑ لو، کہ جس طرح ان کو پکڑا گیا تھا نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ پھر فرمایا تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں، ہم آپ سے ان کے کچھ حالات بیان کر رہے ہیں۔ قصہ یقصو بیان کرنا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو وہ ایسے نہ تھے کہ اس چیز کو مان لیتے جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ یہ تلک القریٰ جو لفظ ہے نا، یہ ان پانچوں قوموں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم، اور لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ تلک القریٰ، ان کی بستیوں کا یہ ذکر ہے، یعنی ان کے حالات سنانے اس لیے سنائے گئے ہیں تاکہ بعد والے لوگ عبرت پکڑ لیں ان سے۔ قرآن ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، اور ہم نے ان میں سے اکثر کا کوئی بھی عہد نہ پایا، کوئی بھی عہد نہ پایا۔ یہ نکرہ ہے نا، عہدن، اور من بھی اس پر داخل ہے، اور نفی کے بعد ہے یہ، تو یہ عموم کے اندر تاکید ہو گئی ہے، یعنی کسی بھی قسم کا عہد وہ اس کی پاسداری نہیں کرتے، یہ خیال نہیں رکھتے۔ ایک وہ بھی عہد ہے نا فطری، الستو بربکم قالوا بلا، یہ عہد جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی لیا گیا تھا ان سے، پھر انبیاء کو بھیجنا، ان کے ذریعے عہد لینا، کتابیں نازل کرنی، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد وَإِن وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور یقیناً ہم نے ان کے اکثر کو یقیناً فاسق پایا۔ یہ ان جو ہے نا مخففہ ہے ثقیلہ سے، انا سے، اس لیے اس کا معنی تاکید والا ہی ہے، تاکید والا۔ تو یہاں تک یہ واقعات ذکر کرنے کے بعد نا، یہ 102 نمبر آیت ہو گئی یہاں تک۔ پھر موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے، یہ کافی طویل ہے، اس کے اندر جو ہے نا طویل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، باقی ہفتے والے دن انشاءاللہ